انسان میرے عزیزو جیب بھری ہو، کچھ بینک کے اندر موجود ہو، کوئی اثر و رسوخ تعلقات ہو، انسان اس بل بوتے پر میرے عزیزو کرتا ہے. یا تو کیا ہے، کئی دنوں کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں آتا، مکے والے کہنے لگے ٹھیک ہے تیری ہماری لڑائی ہے. گھر کے اندر خدیجہ الکبریٰ سنبھالنے والی، گھر کے باہر علی صدیق سنبھالنے والے، علی پیچھے پیچھے، حضور آگے آگے، صدیق نبی کے ساتھ ساتھ، اور ہاتھ اٹھا کر اس دین کی بلندی کے لیے خدیجہ الکبریٰ دعائیں کرنے والی. آدمی کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ وہ کرتا ہے. اور عورت بھی اللہ کرے تیرے میرے گھر والوں کو اللہ خدیجہ جیسا ظرف عطا فرما دے، اللہ آپ کے میرے گھر والوں کو عائشہ جیسی زندگی نصیب فرما دے. خدا کی قسم عقل مند آدمی عورت کی تعریف کرنے سے تھکتا کوئی نہیں جو عورت آدمی کی زندگی کا حصہ بنتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اما خدیجہ کو دنیا سے گئے کئی دن ہو گئے، عرصہ گزر گیا. ایک دن حضور پوٹلی سی لے کے آئے. میں نے کہا سونے اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ عائشہ گوشت لے کے آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدہ عائشہ نے جب کہتے سنا، کہاں میں پہچان گئی، کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں گوشت نہیں پکا، آپ کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ نہیں کہ کملی والے پھر میرے لیے لائے، کہ نہیں کملی والے حسن حسین کے لیے لائے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ بس تو اسے پکا دے. عائشہ ذرا دیکھنا بہترین سا بنانا، ذائقے دار بنانا، جب گوشت پک جائے تو شوربہ بھی کر دینا. یا اللہ میں پریشان، ددیال سے کوئی آیا نہ نہال سے کوئی آیا، نہ دروازہ بجا، نہ خدیجہ کی بیٹھک میں کوئی آ کے بیٹھا. جب میں نے گوشت تیار کر دیا میں نے کہا سونے ہنڈیا تیار ہے. آپ نے فرمایا سہل ہنڈیا مجھے دے دے. اللہ اکبر. جب ہنڈیا لے کے چلے نہ میرے لیے کچھ رکھا نہ اپنے لیے کچھ رکھا. میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں. اور لوگوں یا تو بیوی کے ماں باپ سے بات نہیں کرتے، محمد دیگڑی اٹھا کے خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے لے کے جا رہا ہے. اماں دروازے پر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ خدیجہ تو نہیں، اس کی سہیلیاں ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، خدیجہ نہیں اس کے گھر والا تو ہے جس گھر میں دلہن بن کے آئی تھی میں تو ہوں. اللہ اکبر. سہیلیوں کو محسوس نہ ہو مدینے میں گئی تھی، خدیجہ نہیں ملی، کسی نے پانی کو نہیں پوچھا، محمد ان کے لیے دسترخوان خود بچھا کے آئے گا. اللہ اکبر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں گھر سے چلنے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگی بس آپ کو تو پتہ نہیں خدیجہ سے کیا ہو گیا، جب بھی ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. ہماری حسن و جمال میں ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے جس کمی کی وجہ سے آپ کو خدیجہ یاد آ جاتی ہے؟ کم از میں نے 2-4 باتیں ایسی کی سوکن ہی ہوا کرتی ہے، دل کے اندر بات آ گئی کہ میں نے بس 2-4 باتیں ایسے کی کہ بس میں خاموش. حضور بھی اپنی جگہ خاموش ہو گئے. نہ میں نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے سسکیوں کی آواز سنی. میں نے پیچھے مڑ منہ کے دیکھا تو دیکھا ایسے رو رہے تھے جیسے بچے رویا کرتے ہیں. اللہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگے. میں نے کہا ماں باپ قربان ہوں، میرا یہ مقصد تو نہیں تھا میں آپ کو رولاؤں. کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا ایسا آج کے بعد میرے خدام نے میری خدیجہ کا گلہ نہ کرنا. اے عائشہ تجھے غصہ ہو تو میرے پہ اتار لیا کر، آج کے بعد میری خدیجہ کو کچھ نہ کہنا. دوستو میاں بیوی اللہ اکبر جیون ساتھی ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ کے ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی ہوا کرتے ہیں. ایک کے چلے جانے کے بعد زندگی کا محبت کا مکان خالی ہو جایا کرتا ہے. میرے عزیزوں جن کی چلے گئے عورت یا مردوں میں سے ان سے پوچھ لو زندگی کی سانسیں کیسی کٹ رہی ہیں، اور جن کے ہیں انہیں قدر کوئی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے کچھ نہ کہا کر. اماں کہنے لگی پھر میں بھی منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کملی والے آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گی، لیکن بتاؤ تو صحیح آپ کو خدیجہ یاد کیوں آتی ہے؟ حضور پھر روئے اور رو کے فرمایا عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. اللہ عائشہ محمد نہیں بھولتا، خدیجہ ساری رات میرے زخموں پہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی.
عائشہ وہ مجھے دن نہیں بھولتے، خدیجہ گرم پانی سے میرے جسم کے ٹکور کیا کرتی تھی، عائشہ وہ مجھے دن نہیں بھولتا، میں اللہ کا قرآن مکے کی گلی میں سنا رہا تھا، نشانہ باندھ باندھ کے کافر میرے پتھر مار رہے تھے، عائشہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جب پتھر نہ لگا ہو، لیکن میں جب گھر آیا میری خدیجہ نے کچھ نہ دیکھا، جب میرے چہرے پہ اس نے لہو دیکھا تو اپنے پٹے کو ہی پھاڑ دیا اور تو پٹے پھاڑ پھاڑ کر میرے زخموں کو صاف کیا، پھر نبی نے بھی حق ادا کر دیا، جب خدیجہ نے میرے آنسوؤں کو، میرے خون کو، اللہ اکبر، میرے زخموں کو صاف کیا، پھر میں نے بھی خدیجہ کے آنگن میں نبوت والا دامن پھیلا دیا، میں نے کہا اللہ سب کے بدلے میں محمد نے اتار دیے اور تمہیں خدیجہ کا بدلہ میں محمد نہیں اتار سکا، اس نے مال جال دینے میں پرواہ نہ کی، سب کچھ میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا، اللہ اتنی سونی بیوی کو جزا قیامت کے دل تو ہی عطا فرمانا۔ ایک میرے عزیزوں گھر میں گود میں لے کے بیٹھی، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ، ایک غار میں گود میں لے کے بیٹھا، اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا اللہ ایک غار والے کے بدلے نہ چکا سکا، ایک گھر والی کے بدلے نہ چکا سکا، اللہ قیامت کے دن ان کو تو اپنے خزانوں سے بہتر جزا عطا فرمانا۔ میری بہنوں پردے میں بیٹھی ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہو، اللہ کے واسطے اگر اس سال تمہارے سردی کے کپڑے نہ بنے تو خبردار اپنے خاوند کو گلدا نہ کرنا، اسے ایسا جملہ کہہ کے بستر پہ نہ ڈال دینا، اللہ کی قسم 10 کمانے والے ہو اگر شور کمائی سے بیکار ہو جائے، ماں کو دوائی کے پیسے دیتے ہوئے ڈانٹتے ہیں، یہ شور ہی کا حوصلہ ہے کہ بیوی جب چاہے جتنا خرچ کر لے شور برداشت کر کے بیٹھتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر کلمہ ایمان دعوت قرآن میرا نبی لے کے آیا تو کردار اخلاق اور ازواجی زندگی کی بھی نبی بہارے لے کے آیا ہے۔ وہ لوگوں دنیا کے اندر آنے کا میرے نبی کا مقصد یہ تھا کہ انسان انسانیت پر محنت کرے اور انسان بن کے اللہ کے دربار میں انسانی بن کے لے لوٹ کے جائے، یہ نہ ہو آیا تو انسان بن کے تھا لیکن جنت کے جب خدا کے دربار میں لوٹے تو جانوروں جیسی شکل لے کے جائے۔ انسانیت کو سنبھالنے کے لیے، انسانیت کو بنانے کے لیے ہمیں ہر حال میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلنا پڑے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے میں نہیں کہہ رہا، عرش والا خدا کہہ رہا ہے کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی کے اندر ہی ملے گی۔ کوشش کریں گے میرے بھائیوں، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔